بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز آج کیا ہیں؟ نمبر 1 چیلنج کہ ہم نے اپنی ملک کی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے۔ ہم نے فارسٹ کور اس ملک میں دنیا کی ایوریج سے بہت نیچے جا چکا ہے۔ جنگلات جو بنائے تھے انگریز نے وہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیا، پانی کے اندر وہ چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے نیچے جیسے جیسے انڈس نیچے جاتا ہے جو دریائے سندھ، تو جو نیچے پانی ہے زمین کے نیچے وہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سپریم کورٹ کی فیصلہ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کس طرح جو گراؤنڈ واٹر ہے سندھ کے اندر وہ 70% پولوٹڈ ہے۔ پھر ہم نے اپنی جو ہوا ہے اس کو پولوٹ کر دیا، اپنے ایٹماسفیئر کو۔ لاہور کے اندر جو پولوشن ہے اب وہ، اور خاص طور پہ سردیوں میں، تو وہ جو ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی جاتی ہے پولوشن۔ اس کا مطلب کہ بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر اس کا بہت برا ان کی صحت کے اوپر اثر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پلانڈ سٹی ہے۔ ہم نے اپنے کوئی پچھلے 20 سال میں 70% جو کور تھا، جو فارسٹ کور تھا، جو درخت لگے ہوئے تھے وہ ختم کر دیا اور کانکریٹ بنا دی وہاں۔ پھر ہم نے پرواہ نہیں کی کہ جو چیزیں پلوٹ کرتی ہیں ایٹماسفیئر کو، مثلا یہ جو بھٹے ہیں اینٹوں کے، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو نہیں سوچا۔ اور جو آگے ہمارے لیے چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان نمبر 5 پہ ہے وہ ملک جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تو اس لیے ایک گورنمنٹ جو کہ اپنی انسانوں کا سوچتی ہے اور اگلی الیکشن کا نہیں سوچتی، اس گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔ ایک وہ پاکستان جس طرح میں جب بڑا ہوا تھا تو پاکستان کی ماحولیت بالکل فرق تھی۔ لاہور میں جو عام نلکے کا پانی تھا وہ بڑا، یعنی ساری نلکے کا پانی پیتے تھے، بلکہ میرے گھر کے باہر نہر تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا گرمیوں میں لوگ سائیکل سے رکتے تھے اور نہر سے پانی پیتے تھے، اور وہی نہر پھر آہستہ آہستہ پلوٹ ہوتی دیکھی۔ سورج سارا چلا گیا نہر میں۔ دریا راوی ہمیں یاد ہے، بوٹنگ کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اسپیشل ٹریٹ ہوتی تھی کہ وہ 12 دری میں وہ کشتی میں جائیں۔ وہی دریائے راوی ایک سیوریج ڈمپ بن چکا ہے۔ تو یہ جو ہم نے اپنی، جو بھی آیا اس نے 5 سال کا سوچا اپنی الیکشن کا، کسی نے آگے نہیں سوچا کہ آگے ہم کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ سب سے، میرے خیال میں میری گورنمنٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک کو، اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن آئی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں، اور اس ملک کو، اپنی قوم کو اس راستے پہ لگائیں کہ ہم یہ سب کچھ پھر واپس اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے فارسٹ کور بھی امپروو کریں، اپنے درائے بھی صاف کریں، اپنی جو ایئر پولوشن ہے اس کو بھی ٹھیک کریں۔ تو یہ جو ہمارا انیشیٹو تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے درخت لگانے کا سوچا، اور بڑا مذاق اڑایا گیا ہمارا شروع میں۔ جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ 1 ارب درخت اگائیں گے، تو مسلسل مذاق اڑا، اور ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے ان چیز کا، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں آگے 5 سال سے آگے کہ کیا ہوگا۔ تو میں اس میں پہلے تو میں جو پختونخوا کے اندر ہمارا جو بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ ہوا 1 ارب درخت لگانے کا، اور وہ جو ہم نے، جس طرح زرتاج نے کہا کہ ہم نے باہر سے آڈٹ کروائی، WWF ایک باہر کی انٹرنیشنلی اکنالجڈ NGO ہے، اس نے پہلے 2 دفعہ ویریفائی کیا، اور اس کے علاوہ پھر ورلڈ اکنامک فورم انہوں نے اپنی طرح ویریفائی کر کے اس کو سپورٹ کیا، ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی۔ آج ہمارے
मिनिस्टर बैठे हुए हैं पख्तूनख्वा के, जो फाउंडर मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, शाह फरमान के साथ ये इश्तियाक उमर, तो इनको वज़ीर बनाया मैंने जब 2013 में, और इन्होंने फिर एक इस तरह की चीज़ें एक जुनून से सिर्फ होती हैं, एक 9 to 5 जॉब में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो पहले तो मुकाबला किया इन्होंने टिम्बर माफिया का, और उसमें फिर हम शहादतें भी हुई फॉरेस्ट गार्ड्स की, और फिर मैंने एक तस्वीर, मुझे पता चला कि टिम्बर माफिया ने किसी को, हमारे फॉरेस्ट गार्ड को मारा, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि खुद जाए, तो फिर मैंने तस्वीर देखी कि इश्तियाक उमर एक क्लैशनिकोव पकड़ के जा रहे हैं उनके पीछे। तो इस तरह के रिजॉल्व से फिर जब इस तरह की डिटर्मिनेशन होती है तो इसलिए वो सारा हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। अब ये जो नया इनिशिएटिव है, मैं अमीन असलम आपको ख़ास तौर पे इसके ऊपर क्रेडिट देता हूँ, और साथ साथ शाह फरमान आपको भी, जो हमारे गवर्नर हैं KP के, क्योंकि देखें ये लोग, अवाम दरख्त तब उगाएगी और उनको फिर उनकी हिफाजत करेगी जब अवाम को उनके बेनिफिट से पता चले कि हमारे लिए क्या है। मैं भूखा मर रहा हूं और मुझे कोई कहे जी दरख्त उगा दो, मैं क्यों दरख्त उगाऊंगा? सर्दी में मेरा बुरा हाल है, बर्फ पड़ी हुई है, तो मैं क्यों वो दरख्त नहीं काटूंगा अपने आप को गर्म रखने के लिए? तो ये जो इनिशिएटिव है ये बड़ा जरूरी है कि मुकामी लोगों को इससे फायदा होगा, लोगों को बेनिफिट होगा दरख्त उगाने का। और ये जो दरख्त, ये जो मसलन हमने कुंदियां के अंदर बेरी के दरख्त लगाए, ये जो बेरी की आइडिया था ये दिया तो शाह फरमान ने मुझे, क्योंकि इनके इलाके में जो बेरी का शहद है वो सबसे अच्छा समझा जाता है, उसकी वो जमता नहीं है, उसका कंटेंट शुगर का कम है, बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो हमने फिर ये जो अभी अमीन असलम ने आपको प्लांटेशन दिखाई है, कुंदियां का एक बहुत बड़ा जंगल होता था अंग्रेज के ज़माने में, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हमने अपने पुराने सारे जंगल ख़त्म कर दिए थे। बचपन में मैं गया हुआ हूँ छांगा मांगा जंगल में, बड़े बड़े दरख्त थे, सब आहिस्ता आहिस्ता जंगल ख़त्म हो गए, उनकी ज़मीनें भी लेके लीज कर दी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को। तो ये जो रिक्लेम किया बाद में, उसके अंदर ये चीज़ आई। तो ये जो आइडिया था कि हम अपने जंगल को इस्तेमाल करें हनी प्रोडक्शन के लिए, शहद के लिए, ये ज़बरदस्त आइडिया इसलिए है कि उस पर इमीडिएटली लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब आम लोगों को, मुकामी लोगों को नजर आएगा कि हम पैसा भी बना सकते हैं, हमारी रोजगार भी आ सकता है, तो वो फिर सबसे ज्यादा वो जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक तो ये इसके जो आइडियाज आपने अमीन असलम बताया कि इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया में, हमारी पाकिस्तान की बहुत ही कम है, हालांकि हमारे पास बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ हनी इस मुल्क में आ सकते हैं, पहाड़ों में और हैं, ये जो सेमी एरिड एरिया है जो जिधर बेरी उगती है ये बिल्कुल और है। और फिर हमारे 12, आपको पता है ना, पाकिस्तान में 12 क्लाइमेटिक जोन है। ये बड़ा यूनिक हम बैठे हुए हैं कि ऊपर से लेके समुद्र तक 12 मुख्तलिफ मौसम है। 12 मुख्तलिफ मौसम का मतलब कि 12 मुख्तलिफ किस्म की हैबिटेट है, यानी मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उगते हैं, दरख्त उगते हैं। हमारे बड़ी वैरायटी है इस मुल्क में, तो इसलिए शहद भी हम मुख्तलिफ वैरायटी के बना सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव आपने लिया ये इसलिए ज़बरदस्त है कि इसमें गवर्नमेंट अब मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? अगर हम कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक क्वालिटी कंट्रोल ना हो। एक्सपोर्ट सिर्फ होती क्वालिटी कंट्रोल पे है। हमारे पास इस वक्त जो सब्जियां हैं, दुनिया में बेहतरीन सब्जियां हैं, हमारा फल है, दुनिया में माना जाता है, लेकिन बिकता नहीं है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अब ये मिडल ईस्ट में यहां से जो सब्जियां और जो हम फल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तानी फल का। आप मिडल ईस्ट में कई दफा सेब खाएं और केला खाएं तो उसमें फर्क ही नहीं पता चलता। पाकिस्तान के अंदर इतना टेस्ट है हमारे सारे, क्योंकि हमारा अल्लाह का शुक्र है मौसम ऐसा है, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी नहीं है। इसलिए
اس میں پوری گورنمنٹ کو مدد کرنی پڑے گی، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہ وہ کوالٹی کنٹرول میں مدد کرے. جیسے ہی کوالٹی کنٹرول آئے گی امیجیٹلی ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ہر قسم کا، شاید ہی نہیں صرف ہر پروڈکٹ ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ہو جائے گا. اور یہ ہمارا دوسرا بڑا ایشو ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے، دوسرا اس ملک میں ایکسپورٹس بڑھانی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے پاکستان ایک امیر ملک نہیں بن سکتا. اگر ہم باہر سے زیادہ چیزیں امپورٹ کریں گے اور ایکسپورٹ کم کریں گے کبھی بھی ملک کی دولت نہیں بنے گی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ملک میں. تو ہم ہمیشہ پھنسے رہیں گے. یہ جو ہمارا مشکل پڑ جاتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، پر قرضے لینے پڑتے ہیں. اس لیے یہ دوسرا اس کا مقصد ہوگا کہ یہ جو بھی چیز پاکستان میں، جو بھی چیز جس سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہے. تو ایک انوائرمنٹلی، پھر اس سے ایکسپورٹس کا فائدہ، اور پھر تیسری چیز ہمارے ملک میں ایک ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے. تو لوگوں کو روزگار چاہیے، یوتھ کو روزگار چاہیے. تو یہ تیسری چیز بھی پوری کرتا ہے کہ ان علاقوں میں، جن علاقوں میں یہ ہم شاید کہ انشاءاللہ یہ کریں گے ہارویسٹ بیری کی، اور یہ علاقے یہاں بڑی غربت ہے، یہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں جدھر ابھی کندیام جیسے بھی، وہاں بڑا ایک ریگستان، کم بارش کم ہوتی ہے. تو ان علاقوں کے اندر نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. اور یہ تیسری چیز ہے کہ ہم ملک میں روزگار اپنا بڑھائیں گے. تو ہر طرح یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے جو ہر طرح ہمارے ملک کی مدد ہوگی. میں یہاں ایڈ بھی کر دوں کہ ہمیں اپنی درخت اگانے میں دو اور چیزوں کے اوپر زور ڈالنا چاہیے. اور ایک کا اس کا بھی شاہ فرمان بات کرتا ہے، آلیوز کا. اس وقت ہمیں مشکل کیا ہے کہ ہم جو ایڈیبل آئل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ سارا پریشر پڑتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. ہم اس وقت پتہ نہیں 3 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں جو ایڈیبل آئل ہے، جو گھی ہے. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی روپے نیچے جاتا ہے تو جو بھی امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا اس وقت جو گھی ہے وہ مہنگا ہو گیا اور وہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. تو اگر ہمارے یہ جو بلین ٹری کے اندر، 10 بلین ٹری کے اندر ہم پورا زور لگا دیں آلیو کی پلانٹیشن کے اوپر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا، ہم آلیو آئل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ایکسپرٹ بلایا آلیوز کے اوپر، کینیڈا میں ایک پاکستانی ہیں جو ادھر رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو دریائے سندھ کی جو رائٹ سائڈ ہے، یہ جو سارا سلیمان رینج ہے، یہ بہترین علاقہ ہے آلیوز کے لیے. میں نے تو بلکہ اپنے گھر میں آلیوز لگائے ہیں اور 3-4 سال میں آلیوز اگائے ہیں اور زبردست قسم کے آلیوز اگائے ہیں. تو ایک تو یہ آلیوز کے لیے یہ ہمیں بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری یہ امپورٹ بھی بچ جائے گی ایڈیبل آئل کی، دوسری ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اور پھر تیسری چیز کہ آلیوز سے جو انکم ہوگی ان سارے علاقوں میں، اور یہ سارے علاقے جب آپ انڈس کی رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، جو سارے مغربی علاقے ہیں، وہاں سارے بہت زیادہ غربت ہے، وہاں اگتی نہیں ہے وہ چیزیں، نہیں، بارش کم ہوتی ہے. لیکن آلیوز کے لیے بہترین جگہ ہے. اس لیے اس کے اوپر بھی پورا ہم اپنے بلین ٹری کے اندر آلیوز پلانٹیشن کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے. اور ایک آخری چیز، میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈوز لگائے ہیں. آپ یقین کریں کہ بہترین ایووکاڈوز اگتے ہیں یہاں پاکستان میں. تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب پورا زور لگانا ہے، کیونکہ ایووکاڈو جو ایک تو ساری ویجیٹیبلز کے اندر، سبزیوں میں بہترین، اگر نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہترین ویجیٹیبل ہے. دوسرا یہ ویلیو ایڈڈ ہے، یہ بڑا مہنگا بکتا ہے دنیا میں. پہلے تو پاکستان کے اندر یہ فائدہ ہوگا ہمارے لوگوں کو اگر ہم یہ زیادہ پھل اگائے، کیونکہ سارے علاقے میں بڑا اچھا اگتا ہے. اور اس کے اوپر بھی ہم اپنی بلین ٹری کے اوپر، اس ایووکاڈوز کے اوپر بھی زور ڈالیں گے، کیونکہ ایووکاڈو پروڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کر لی تو یہ وہ پھل ہے، سبزی ہے جو بہت زیادہ اس کا، یعنی اس کا اگر ہم اس کی ایکسپورٹ شروع کر دیں تو پاکستان کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوگا. آخر میں پھر امین اسلم آپ کو اور آپ کی منسٹری کو
ये जिस तरफ जो आप कर रहे हैं इसकी मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं कि अगर ऑलिव्स भी उगते हैं तो आने वाली जनरेशन्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो अपनी माहौलियात हमने ठीक करनी है, जो हमने अपनी ये जो हमने बेदर्दी से अपने दरियाओं को और अपनी हवा को, अपनी एयर पोल्यूशन जाने दिया और सोचा नहीं, प्लानिंग के बगैर शहरों को फैलते जा रहे हैं शहर, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं हैरान हो गया कि मैंने पूछा शहरों के मास्टर प्लान ही नहीं है शहरों के। मतलब ये कि शहर फैलता जा रहा है, जो खाने जिधर हम अपनी फसलें उगाते थे लाके वो सारे सोसाइटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आखिर में एक बढ़ती हुई आबादी को हम कैसे खाना देंगे? तो उसके लिए अब हमने पूरा उसके ऊपर भी पूरा जोर लगाया कि मास्टर प्लान्स बने शहरों के, ताकि हम शहरों को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ऊपर ले जा सकें और अपना जो हमारा ज़रूरी इलाका है उसको बचा सकें। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से मुल्क में जंगलात के रकबे में तेजी से कमी आई। सर्दियों में लाहौर की